بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی چراغ خانہ، جس کے راوی ہیں ملک صفدر حیات اور اس کو تحریر کیا ہے حسام بٹ نے۔ آپ سن رہے ہیں اس سلسلے کی قسط نمبر 3۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں بھلا آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ وہ مرتعش لہجے میں بولی۔ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ میں نے اپنا مدعا بیان کیا۔ اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ چودھری صاحب کے قتل میں نازلی ملوث ہے، جبکہ وہ خود بھی وقوعہ کے بعد اچانک غائب ہو گئی ہے۔ تم نے چودھری نیاز علی کے ساتھ 6-7 سال گزارے ہیں، ان کی عادات سے تم بخوبی واقف ہوگی، ان کے دوستوں اور دشمنوں کو بھی جانتی ہوگی۔ اگر چند لمحات کے لیے ہم نازلی کو نظر انداز کر دیں تو تمہارے خیال میں چودھری نیاز علی کے قتل میں کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ ان کا ایسا جان کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ وہ روحاں لہجے میں بولی۔ چودھری صاحب خود اپنی جان کے سب سے بڑے دشمن تھے۔ یہ ذو معنی بلکہ ہشت اور ہزار معنی جملہ بول کر نغمہ خاموش ہو گئی۔ میں نے ایک لمحے کے توقف سے کہا، وقوعہ والی رات ہونے والی بارش نے ساری گڑبڑ کر دی ہے، ورنہ قاتل کا کچھ نہ کچھ سراغ تو مل ہی جاتا۔ نازلی بھی پر اسرار انداز میں غائب ہو گئی ہے، ہمارے لیے بڑی دشواری پیدا ہو گئی ہے۔ کیا تم کسی ایسے شخص یا اشخاص کے بارے میں بتا سکتی ہو جو چودھری سے کوئی گہرا عناد رکھتے ہوں؟ میں جلد از جلد چودھری کے قاتلوں کو گرفتار کرنا چاہتا ہوں۔ اب کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ عجیب سے لہجے میں بولی۔ آپ چودھری صاحب کے قاتل کو پکڑیں یا نہ پکڑیں، وہ زندہ تو نہیں ہو جائیں گے۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ اسے چودھری کی موت سے گہرا صدمہ پہنچا تھا۔ میں نے کہا، کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو، بہرحال قاتل کو ضرور قانون کی گرفت میں آنا چاہیے۔ تم جو کچھ جانتی ہو صاف صاف بتا دو، باقی سب کچھ میں سنبھال لوں گا۔ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی، وہ ٹھوس لہجے میں بولی۔ میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارا نام بیچ میں کہیں نہیں آئے گا، میں سب کچھ صیغہ راز میں رکھوں گا۔ وہ بے چارگی سے بولی، شاید آپ نے میری کسی بات سے کوئی غلط مطلب اخذ کر لیا ہے۔ اگر میں قاتل کے بارے میں کچھ جانتی ہوتی تو آپ کو ضرور بتا دیتی۔ وہ تو میں نے اس لیے یہ کہہ دیا تھا کہ آپ قاتل کو پکڑیں یا نہ پکڑیں، کوئی فائدہ نہیں ہے کہ قاتل کو چاہے کتنی بھی عبرتناک سزا کیوں نہ دی جائے، جانے والا تو واپس نہیں آ جاتا نا۔ تمہارا کہنا بالکل درست ہے، میں نے اس کی تائید کی۔ پھر بھی قاتلوں کو کھلا تو نہیں چھوڑا جا سکتا، ورنہ دوسرے لوگوں کو بھی شے ملے گی جو قتل کے بارے میں صرف سوچ رہے ہیں، وہ بے دریغ قتل کرنے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ وہ دل گرفتہ لہجے میں بولی، جرم اور قانون کے پیچیدہ معاملات تو آپ ہی جانیں، میں تو بس اتنا جانتی ہوں کہ اگر میں حویلی میں موجود ہوتی تو چودھری صاحب کو یہ برا وقت نہ دیکھنا پڑتا۔ گویا تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہے، میں نے مبہم سے انداز میں کہا۔ غلطی؟ اس نے نم آنکھوں سے مجھے دیکھا، پھر جیسے خیالوں میں کھو گئی۔ کچھ دیر کے بعد اس نے خوابناک لہجے میں کہا، شاید میں ہی غلطی پر تھی، کاش میں اپنی ضد سے باز آ جاتی۔ میں نے موضوع گفتگو کا رخ تبدیل کرتے ہوئے استفسار کیا، چودھری صاحب نے مشتری بائی کے کوٹھے پر جانا کب شروع کیا؟ مجھے ٹھیک طرح سے یاد نہیں ہے۔ میں نے گھما پھرا کر 2-4 اور سوالات کیے، لیکن وہ واقعی چودھری کے قاتل کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ وہ صرف اسی بات پر پچھتا رہی تھی کہ اس نے حویلی سے نکل کر سنگین غلطی کی تھی، اور اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں تھی کہ یہ سنگین غلطی اس سے سرزد کروانے میں چودھرانی فضیلت بیگم کا پورا ہاتھ تھا۔ وہ انا پرست اور خود پرست عورت ایک بیٹی کا گھر اجاڑ چکی تھی اور دوسری کا بائیکاٹ کیے بیٹھی تھی۔ اسی اثناء میں چودھری خوشی محمد نے آ کر اطلاع دی کہ سجاول حویلی میں پہنچ چکا تھا۔ میں نے ابھی تک خوشی محمد، چودھرانی اور نغمہ کو یہ محسوس نہیں ہونے دیا تھا کہ میں سجاول سے کس قسم کی پوچھ گچھ کرنا چاہتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اگر چودھرانی کو یہ پتہ چل جاتا کہ میں اس کے ہونہار فرزند پر چودھری نیاز علی کے قتل کا شبہ کر رہا ہوں
تو وہ ضرور کوئی بڑا ہنگامہ کھڑا کر دیتی۔ اس جیسی عورت سے کچھ بھی بعید نہیں تھا۔ سجاول سے میں نے بیٹھک میں ہی ملاقات کی۔ وہ 18-19 سال کا ایک بانکا، سجیلا اور گبرو جوان تھا۔ اس کو دیکھتے ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ غسیلا اور اکھڑ مزاج ہوگا۔ اس کا قد 6 فٹ سے نکلتا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر غصے اور الجھن کے ملے جلے تاثرات تھے۔ میں خاموش نظر سے بغور اس کا جائزہ لینے لگا تو اس کی الجھن دو چند ہو گئی۔ وہ بار بار اضطراری انداز میں پہلو بدل رہا تھا۔ جب معاملہ اس کے صبر و برداشت سے باہر ہو گیا تو اس نے قدرے ناراض لہجے میں اپنے بھائی چودھری خوشی محمد سے استفسار کیا۔ مجھے کس لیے بلایا گیا ہے بھائی جان؟ خوشی محمد نے کہا، یہ ملک صاحب اپنے علاقے کے تھانے دار ہیں، تم سے چودھری نیاز علی کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ چودھرانی کسی کام سے اٹھ کر حویلی کے اندر چلی گئی۔ سجاول نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا، ہمارا چودھری نیاز علی سے کوئی تعلق واسطہ نہیں رہا۔ یہی بات تھوڑی دیر پہلے تمہاری ماں نے بھی کہی تھی برخوردار۔ میں نے اسے مسلسل گھورتے ہوئے کہا، لیکن تعلق واسطے اتنی آسانی سے نہیں ٹوٹا کرتے۔ ہم اس خبیث چودھری کا نام نہیں سننا چاہتے، وہ برہمی سے بولا۔ میں نے اچانک سرسراتے ہوئے لہجے میں سوال کیا، سجاول، تم 8 اکتوبر کی رات کہاں تھے؟ 8 اکتوبر؟ اس نے چونکنے والے انداز میں کہا۔ 8 اکتوبر، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ رات تم نے کہاں گزاری تھی؟ میرا مطلب ہے، وہ کچھ پریشان ہو گیا۔ میرا خیال ہے میں اس رات گھر پر ہی تھا۔ یہ تمہارا خیال ہے یا تمہیں یقین بھی ہے؟ جناب، ہر شریف آدمی رات کو اپنے گھر پر ہی ہوتا ہے، اس نے قدرے تیز لہجے میں کہا۔ آخر آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 8 اکتوبر کی رات تم گھر پر نہیں تھے، میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، بلکہ وہ پوری رات تم نے چک 34 سے باہر گزاری تھی۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ وہ گھبرا گیا، پھر دزدیدہ نظر سے خوشی محمد کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جناب مجھے یاد آ رہا ہے، اس دن میں لائل پور گیا ہوا تھا۔ کیا تمہیں یہ بھی یاد آ رہا ہے کہ اسی رات چودھری نیاز علی قتل ہوا تھا؟ یہ بات مجھے دوسرے دن پتہ چلی تھی۔ خوشی محمد نے پوچھا، ملک صاحب، سجاول کے لائل پور جانے سے چودھری نیاز علی کے قتل کا کیا تعلق ہے؟ یہ بھی پتہ چل جائے گا، میں نے کہا۔ ذرا میں اس برخوردار کا انٹرویو تو کر لوں۔ پھر میں سجاول کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ہاں بھائی جوان، میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، 8 اکتوبر کی پوری رات لائل پور میں تم نے کہاں گزاری تھی؟ میرے ساتھ چند دوست اور بھی تھے، اس نے جواب دیا۔ ہم سیر و تفریح کرنے کے لیے گئے تھے۔ ان دوستوں کے نام تو گنواؤ، میں نے اپنی ڈائری نکالتے ہوئے کہا۔ سجاول کے بتانے پر میں نے اس کے 2 دوستوں ماجد اور صفدر کے نام اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیے، پھر سوال کیا، کیا یہ دونوں افراد بھی چک 34 ہی کے رہنے والے ہیں؟ جی، وہ یہیں رہتے ہیں۔ میں نے پوچھا، لائل پور میں تم لوگ کس قسم کی تفریح کرنے گئے تھے کہ پوری رات وہیں لگ گئی؟ ذرا مجھے بھی تو اس کی تفصیل سناؤ۔ اس نے چور نظر سے اپنے بڑے بھائی کی طرف دیکھا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ خوشی محمد کی موجودگی میں کوئی بات کہنے سے ہچکچا رہا تھا۔ میں نے خوشی محمد کو تھوڑی دیر کے لیے وہاں سے ہٹا دیا۔ جب ہم بیٹھک میں تنہا رہ گئے تو میں نے سجاول سے پوچھا، ہاں بھائی، اب شروع ہو جاؤ۔ وہ برہمی سے بولا، کیا شروع ہو جاؤں؟ آپ خواہ مجھے پریشان کرنے آ گئے ہیں۔ ہم تمہیں پریشانی سے بچانے کے لیے خود چل کر تمہارے پاس آئے ہیں۔ ASI وقار حسین نے اسے کڑے تیوروں سے گھورتے ہوئے کہا، ورنہ ملک صاحب چاہتے تو تمہیں گرفتار کر کے تھانے بلوا لیتے۔ کیوں؟ میں نے کیا جرم کیا ہے؟ جرم بھی بتا دیں گے، میں نے کہا۔ چودھری نیاز علی قتل ہو چکا ہے۔ مجھے پتا چلا ہے کہ تم اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ تم سب سے کہتے پھر رہے تھے کہ چودھری کا برا حشر کرو گے۔ ASI نے اضافہ کیا، اور جس رات چودھری قتل ہوا تم پوری رات گھر سے باہر تھے، جبکہ تم متعدد بار چودھری کو قتل کی دھمکیاں بھی دے چکے تھے۔ میں بتا چکا ہوں، اس رات میں لائل پور گیا ہوا تھا۔ ہم تمہارے بیان کی تصدیق ضرور کریں گے۔ وہ ایک دم ہتھے سے اکھڑ گیا۔ تو آپ مجھ پر چودھری نیاز علی کے قتل کا شبہ کر رہے ہیں؟ شک و شبہ کرنا ہمارا کام ہے برخوردار، میں نے گھمبیر لہجے میں کہا۔ جو شخص کسی کو قتل کرنے کی دھمکی دیتا ہے، ہم اسے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ویسے بھی ہم نے اب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے اور کانوں سے سن لیا ہے
کہ تم اپنے دل میں چودھری نیاز علی کے لیے گہری نفرت رکھتے تھے۔ آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں۔ وہ جلدی سے بولا، میں نے کب کہا ہے کہ مجھے چودھری نیاز علی سے نفرت تھی؟ تم کہو نہ کہو، تمہارے غصے سے ہر بات ظاہر ہو رہی ہے۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، تھوڑی دیر پہلے تم نے کہا تھا کہ تم خبیث چودھری نیاز علی کا نام بھی نہیں سننا چاہتے، اب تم کہہ رہے ہو کہ تمہارے دل میں چودھری کے لیے نفرت نہیں ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ گڑبڑا گیا، جناب اس مردود چودھری کا نام تو میں اس لیے نہیں سننا چاہتا کہ اس نے ایک آوارہ اور بدمعاش عورت کی خاطر ہماری بہن کو اپنی حویلی سے نکال دیا تھا، ورنہ ہماری اس سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ دشمنی اسی طرح ہو جایا کرتی ہے، میں نے کہا، اور میری اطلاع کے مطابق نغمہ کو چودھری نیاز علی نے حویلی سے نہیں نکالا تھا، بلکہ وہ خود وہاں جانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اس نے چودھری پر ایک کڑی شرط عائد کر دی تھی جو اس کے لیے قابل قبول نہیں تھی۔ سجاول نے کہا، اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں نے اس کے چہرے پر نظر ٹکاتے ہوئے پوچھا، ابھی تک تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا سجاول۔ کون سا سوال جی؟ وہ بیزاری سے بولا۔ میں نے اپنا سوال دہرایا، لائل پور میں تم لوگ کس قسم کی تفریح کرنے گئے تھے کہ پوری رات وہیں لگ گئی؟ وہ متذبذب ہوا تو اے ایس آئی نے کہا، جھوٹ بولنے کی کوشش نہ کرنا جوان، ملک صاحب دروغ گو افراد کے ساتھ بڑی سختی سے پیش آتے ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھ لینا کہ ہم ماجد اور صفدر کا بیان بھی لیں گے اور لائل پور جا کر بھی ایک ایک بات کی پوچھ پرتیت کریں گے۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا، پھر اس نے قدرے دھیمے لہجے میں بتایا کہ وہ مذکورہ رات اپنے دوستوں کے ساتھ موج میلہ کرنے لائل پور گیا تھا اور انہوں نے خوب سیر سپاٹا کیا تھا۔ موج میلے اور سیر سپاٹے کی تفصیل بھی بتاؤ، میں نے سخت لہجے میں کہا، اور ہاں بالکل سچی اور کھری۔ 16 آنے سچی جناب، وہ قدرے جھجکتے ہوئے بولا۔ ہم شام سے کچھ دیر پہلے ہی لائل پور پہنچے تھے، تھوڑی دیر تک گھومتے پھرتے رہے، پھر گھنٹہ گھر سے ہم نے رات کا کھانا کھایا۔ وہاں پر بکرے کی چامپیں اور دیسی مرغے کے تکے بڑے لذیذ ملتے ہیں، کھا کر سواد آ جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے ایک ہوٹل میں پستے اور باداموں والی چائے پی، پھر فلم دیکھنے ایک سینما میں چلے گئے۔ ہم نے آخری شو دیکھا تھا۔ جب سینما سے باہر نکلے تو آدھی رات ہو چکی تھی۔ اس وقت ہم واپس نہیں آ سکتے تھے، اس لیے وہیں رک گئے۔ وہاں کہاں رک گئے تھے؟ میں نے سوال کیا۔ کیا کسی ہوٹل میں؟ میں تو ہوٹل میں رکنا چاہتا تھا، وہ جز بز ہو کر بولا، لیکن صفدر اور ماجد گول بازار جانا چاہتے تھے۔ میں ان کی باتوں کو رد نہ کر سکا اور ہم نے وہ رات گول بازار کے ایک گھر میں ہی گزاری تھی۔ گھر میں یا کوٹھے پر؟ جواب دینے سے پہلے اس نے محتاط نظر سے بیٹھک کے دروازے کی طرف دیکھا، پھر بولا، آپ تو خود سمجھدار ہیں، اب چھوڑیں بھی اس ذکر کو۔ میں نے دوستانہ لہجے میں پوچھا، کیا تم پہلے بھی لائل پور کے گول بازار میں ایسی راتیں گزار چکے ہو؟ اس نے ایک مرتبہ پھر بیٹھک کے دروازے کی جانب دیکھا اور جواب دیا، کبھی کبھار چلا جاتا ہوں جناب۔ وہ آہستہ آہستہ کھل رہا تھا۔ میں نے نرمی کا لہجہ برقرار رکھتے ہوئے پوچھا، تم فکر نہ کرو، تمہاری والدہ اور بڑے بھائی کو ان باتوں کی ہوا بھی نہیں لگنے دوں گا۔ بہت بہت شکریہ جناب آپ کا، وہ ممنونیت سے بولا۔ میں نے پوچھا، تم دوسرے دن کتنے بجے واپس آئے تھے؟ اس نے بتایا، تقریباً 10 بجے ہم چک پہنچ گئے تھے۔ چودھری نیاز علی کے قتل کے بارے میں تمہیں کب پتہ چلا تھا؟ اسی روز شام کے وقت۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم لوگوں میں سے کوئی بھی چک 32 نہیں گیا تھا۔ ہم نے وہاں جا کر کیا کرنا تھا؟ وہ بے پرواہی سے بولا۔ وہ تمہاری بہن سلمہ کی سسرال بھی تو ہے۔ سلمہ ان کے رنگ ڈھنگ میں ڈھل چکی ہے، اس نے سرسری انداز میں کہا۔ ہم اس کی فکر میں کیوں دبلے ہوتے رہیں؟ میں نے اچانک پوچھا، تم 8 اکتوبر کی رات گول بازار کے کس کوٹھے پر گئے تھے؟ نگینہ بائی کے کوٹھے پر، اس نے بے دھڑک جواب دیا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ اکثر و بیشتر وہاں جاتا رہتا تھا اور وہاں کے کوٹھوں اور کوٹھے والیوں کو بھی اچھی طرح جانتا تھا۔ مجھے نازلی کے سلسلے میں تفتیش کرنے گول بازار تو جانا ہی تھا۔ میں نے سوچا نگینہ بائی کے کوٹھے پر بھی جھانک لوں گا تاکہ سجاول کے سچ جھوٹ کا بھی پتہ چل جائے۔ میں نے سجاول کو مخاطب کرتے ہوئے کڑے لہجے میں کہا، تم یہ مت سمجھ لینا کہ میں آنکھیں بند کر کے تمہاری کہانی پر یقین کر لوں گا۔ میں گول بازار جا کر نگینہ بائی سے بھی ملوں گا اور تمہارے دوستوں ماجد اور صفدر کا بیان بھی لوں گا۔ اگر ایک بھی بات جھوٹ نکلی تو سمجھ لینا
میں تمہیں چودھری نیاز علی کے قتل کے الزام میں گرفتار کر کے حوالات میں ڈال دوں گا۔ وہ بے خوفی سے بولا، آپ جس طرح چاہیں تصدیق کر لیں، میں نے 101% سچ بولا ہے۔ اوئے 101% سچ کیسے؟ ASI نے پوچھا۔ میرا مطلب ہے میں نے آپ سے کچھ بھی چھپانے کی کوشش نہیں کی، سجاول نے جواب دیا۔ میں نے کہا، سجاول، جب تک تمہارے بیان کی تصدیق نہیں ہو جاتی تم چک 32 سے باہر قدم نہیں نکالو گے۔ پھر تو بڑی مشکل ہو جائے گی جناب، وہ الجھن آمیز لہجے میں بولا۔ کیوں؟ ایسی کیا مشکل ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے بتایا، آج کل فصل کی بوائی چل رہی ہے، مجھے اکثر چک سے باہر دور دراز کھیتوں میں بھی جانا پڑتا ہے، پھر کبھی جھنگ اور کبھی لاہور کا بھی چکر لگ جاتا ہے۔ کھیتی باڑی کے تمام معاملات کی نگرانی میرے ہی ذمے ہے، اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے تشفی آمیز لہجے میں کہا، چک 34 کے کرب و جوار تک جانے کے لیے تو تم آزاد ہو، لیکن اگر کسی دوسرے ضلع یا دور دراز کے گاؤں جانے کا ارادہ ہو تو تھانے میں مجھے اطلاع دیے بغیر نہ نکلنا، ورنہ نتائج کی ذمہ داری تم پر ہوگی۔ آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گا۔ اسی وقت چودھری خوشی محمد بھی بیٹھک میں چلا آیا، پھر گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا، ملک صاحب خیر تو ہے؟ کیا سجاول سے خدا نخواستہ کوئی سنگین غلطی ہو گئی ہے؟ میں نے گول مول جواب دیا، اس کا فیصلہ بہت جلد ہو جائے گا۔ میں جاؤں ملک صاحب؟ سجاول نے اضطراری انداز میں پوچھا۔ مجھے وہاں کھیتوں میں بہت کام ہے۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، مگر میری ہدایت کو یاد رکھنا۔ اچھا جی، اس نے سر جھکا کر کہا اور حویلی کے اندرونی حصے کی جانب چلا گیا۔ خوشی محمد نے پوچھا، جناب مجھے تو کچھ بتائیں، آخر سجاول کا کیا چکر ہے؟ میں نے کہا، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، 2-4 دن میں صورتحال واضح ہو جائے گی۔ وہ میرے جواب سے مطمئن نہ ہوا اور دوسرے زاویے سے مجھے کریدنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ چودھری خوشی محمد ایک معقول اور مصلحت کوش انسان تھا۔ میں نے کسی حد تک اسے صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ پوری بات سننے کے بعد اس نے بڑے وثوق سے کہا، ملک صاحب، سجاول اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتا، آپ اپنے طور پر جس طرح چاہیں تصدیق اور تفتیش کر لیں۔ وہ غصہ ور اور جھگڑالو تو ہے، لیکن قتل جیسا سنگین جرم وہ کبھی نہیں کر سکتا۔ اسے نغمہ کے اجڑنے کا جو غم و غصہ تھا وہ اب ماند پڑ چکا ہے۔ 2-4 مزید باتوں کے بعد ہم اٹھ گئے۔ چودھری خوشی محمد کا اصرار تھا کہ ہم کھانا کھا کر جائیں، لیکن میں جلد از جلد واپس تھانے پہنچنا چاہتا تھا، اس لیے چودھری خوشی محمد کی کھانے کی دعوت کو خود پر ادھار اٹھا کر ہم چک 34 سے نکل آئے۔ جب ہم واپس تھانے پہنچے تو عصر کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ اگلے روز باوجود کوشش کے بھی میں لائل پور نہ جا سکا۔ تھانے میں اس قدر مصروفیت رہی کہ سر کھجانے کی بھی فرصت نہ مل سکی۔ 2-4 ہنگامی نوعیت کے معاملات نمٹاتے سپہر ہو گئی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا بلوے کے ملزمان کا بیان لکھ رہا تھا کہ ایک کانسٹیبل نے اندر آ کر بتایا، ملک صاحب، شمسو نامی ایک شخص آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ کیوں ملنا چاہتا ہے؟ تم نے پوچھا نہیں؟ پوچھا تھا جناب، کانسٹیبل نے جواب دیا۔ وہ کہتا ہے کہ سب کچھ آپ کو ہی بتائے گا۔ کہاں سے آیا ہے وہ؟ چک 32 سے جناب۔ چک 32 کے ذکر پر میں چونک پڑا۔ میں نے کانسٹیبل سے پوچھا، کیا نام بتایا ہے تم نے اس شخص کا؟ شمسو جناب۔ ٹھیک ہے، تم 10 منٹ کے بعد اسے اندر بھیج دو۔ ٹھیک 10 منٹ کے بعد جو شخص میرے کمرے میں داخل ہوا وہ ایک سیاہ رو اور چیچک زدہ چہرے کا مالک تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ چک 32 میں رہتا تھا اور چودھری نیاز علی کے قتل کے بارے میں کوئی خاص بات بتانا چاہتا تھا۔ شمسو نام کا وہ شخص ایک موچی تھا اور مذکورہ چک میں ہی اس کی ایک چھوٹی سی دکان بھی تھی۔ رسمی کلمات کے بعد میں نے پوچھا، تم اس واردات کے بارے میں کیا اطلاع دینا چاہتے ہو شمسو؟ جناب پتہ نہیں، میری بات کی کوئی اہمیت بھی ہے یا نہیں، وہ عاجزی سے بولا، لیکن میں نے ضروری سمجھا اس لیے آپ کے پاس چلا آیا۔ اہم اور غیر اہم کا فیصلہ میں خود کر لوں گا۔ میں نے کہا، تم بات بتاؤ۔ وہ بولا، جناب جس رات چودھری صاحب قتل ہوئے تھے اسی شام 2 آدمی چودھری صاحب کی حویلی کا پتہ مجھ سے پوچھنے آئے تھے۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کون تھے وہ 2 افراد؟ میں نے انہیں پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ کیا وہ چک 32 کے رہنے والے نہیں تھے؟ نہ جی، شمسو موچی نے نفی میں سر ہلایا۔
اگر وہ ہمارے چک کے لوگ ہوتے تو میں انہیں فوراً پہچان لیتا۔ پھر چک 32 کا تو بچہ بچہ چودھری صاحب کی حویلی سے واقف ہے، وہ کسی دوسرے ہی علاقے کے لگتے تھے۔ تمہارے علاوہ بھی انہوں نے کسی سے حویلی کا پتہ پوچھا تھا؟ یہ تو مجھے نہیں پتا جناب، شمسو موچی نے کہا، لیکن میں نے انہیں جتنی تفصیل سے حویلی کا پتہ سمجھایا تھا اس کے بعد انہیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ان کا حلیہ کیسا تھا؟ میں نے پوچھا۔ وہ دونوں شکل ہی سے چھٹے ہوئے بدمعاش نظر آتے تھے، شمسو موچی نے جواب دیا۔ ایک کی عمر لگ بھگ 30 سال تھی، وہ دراز قامت تھا اور اس نے اپنا نام رنگو بتایا تھا۔ اور دوسرا؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ شمسو بولا، دوسرے کا نام جبرو تھا، اس کا قد خاصا چھوٹا تھا لیکن جثہ بھاری بھرکم تھا، اس کی عمر اندازاً 26-27 سال تھی۔ انہوں نے تمہیں اپنے نام خود ہی بتائے تھے؟ یہ خیال میرے ذہن میں اس لیے آ گیا کہ کسی بری نیت سے چک 32 میں داخل ہونے والے ان 2 افراد کو اپنے نام بتانے کی ضرورت نہیں تھی، اور اگر کسی کے استفسار پر انہوں نے نام بتائے بھی ہوں گے تو وہ فرضی ہی رہے ہوں گے۔ شمسو نے میرے سوال کا جواب دیا، جناب میں نے خود ان سے ان کے نام پوچھے تھے۔ میں نے پوچھا، شمسو تم نے بتایا ہے کہ وہ دونوں شکل و صورت سے غنڈے دکھائی دیتے تھے، اس کے باوجود بھی تم نے انہیں چودھری نیاز علی کی حویلی کا راستہ دکھا دیا؟ او جناب، چودھری صاحب سے تو ہر قسم کے لوگ ملنے آتے ہی رہتے تھے۔ وہ سادگی سے بولا، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، اس روز کے بعد وہ دونوں پھر تمہیں چک 32 میں نظر تو نہیں آئے؟ نہیں جناب، شمسو نے نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے جواب دیا، نہ اس دن سے پہلے اور نہ ہی اس دن کے بعد۔ میں نے پوچھا، شمسو اگر تم دوبارہ ان کو دیکھو تو پہچان لوگے؟ ایک لمحہ سوچنے کے بعد اس نے جواب دیا، جی ضرور، میں انہیں ایک نظر دیکھ کر ہی پہچان لوں گا۔ تم نے یہ اہم اطلاع اتنی تاخیر سے کیوں دی ہے؟ میں نے اسے سرزنش کی، اب تو چودھری نیاز علی کے قتل کو کئی روز گزر چکے ہیں۔ وہ جی بس میرے دماغ سے یہ بات نکل گئی تھی۔ میں نے کہا، اور کوئی خاص بات تمہیں معلوم ہو تو وہ بھی جلدی سے بتا دو۔ وہ پیشانی کو تھام کر سوچنے لگا۔ میں نے اس کی مشکل حل کرتے ہوئے کہا، خاص طور پر کوئی ایسی بات جو ان 2 مشکوک افراد کے بارے میں ہو۔ اس نے چونکتے ہوئے بتایا، وہ دونوں آپس میں باتیں کرتے ہوئے کسی ملک نظام دین کا ذکر کر رہے تھے۔ 1-2 مرتبہ ان کی زبان سے شاہ پور کا نام بھی نکلا تھا۔ میں نے شاہ پور، ملک نظام دین اور رنگو اور جبرو کے نام اپنے پاس نوٹ کر لیے اور 2-4 رسمی باتوں کے بعد شمسو موچی کو رخصت کر دیا۔ میں نے پولیس سے تعاون کرنے پر اس کا شکریہ بھی ادا کیا۔ شمسو کے جانے کے بعد میں نے 2 سادہ پوش پولیس اہلکاروں کو فوراً چک 32 روانہ کر دیا۔ میں نے انہیں ساری بات اور رنگو اور جبرو کے حلیے بالتفصیل سمجھا دیے تھے۔ انہوں نے چک 32 میں اپنے طور پر نہایت ہی محتاط انداز میں یہ معلوم کرنا تھا کہ 8 اکتوبر کی شام مذکورہ دونوں مشکوک افراد نے شمسو موچی کے علاوہ بھی کسی سے مقتول چودھری نیاز علی کی حویلی کا پتہ پوچھا تھا یا نہیں۔ دونوں سادہ لباس پولیس اہلکار صبح ہی صبح دوسرے روز واپس آئے۔ ان کی تحقیق کے مطابق جبرو اور رنگو نامی کسی شخص نے اس روز کسی بھی شخص سے چودھری نیاز علی یا اس کی حویلی کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا تھا۔ اب یا تو وہ دونوں صرف شمسو موچی ہی سے حویلی کا پتہ پوچھ کر وہاں پہنچ گئے تھے، یا پھر شمسو نے غلط بیانی سے کام لیا تھا۔ میں کافی دیر تک سوچتا رہا کہ جھوٹ گوئی سے شمسو کو کیا فائدہ پہنچ سکتا تھا، لیکن میرے ذہن میں کوئی بات واضح نہ ہو سکی۔ تقریباً 10 بجے میں نے حوالدار بہادر علی کو ساتھ لیا اور ہم گھوڑوں پر سوار ہو کر چک 32 کی جانب روانہ ہو گئے۔ چودھری ریاض علی نے حویلی میں ہمارا استقبال کیا۔ مجھے معلوم ہوا کہ چھوٹا چودھری اکرم علی حویلی میں موجود نہیں تھا۔ میں نے ریاض علی سے پوچھا، اکرم علی کدھر گیا ہوا ہے؟ وہ کل سے لاہور گیا ہوا ہے، اس نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، وہ کسی خاص کام سے گیا ہے؟ اس نے مجھے کام کے بارے میں تو کچھ نہیں بتایا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے گھومنے پھرنے گیا ہوگا۔ کیا وہ پہلے بھی لاہور جاتا رہتا ہے؟ کبھی کبھار چلا جاتا ہے۔ لاہور میں آپ کے کوئی رشتہ دار وغیرہ بھی رہتے ہیں؟ نہیں جناب، ریاض علی نے نفی میں جواب دیا، ہمارے سارے رشتہ دار جھنگ، سرگودا اور ٹوبہ ٹیک سنگھ میں رہتے ہیں۔ پھر تو اکرم علی سیر و تفریح کے لیے ہی لاہور گیا ہوگا۔
میں نے خیال آرائی کرتے ہوئے کہا، جی ہاں میرا بھی یہی خیال ہے۔ ریاض علی نے کہا، اس کے 2-4 یار دوست وہاں رہتے ہیں۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے پوچھا، ملک صاحب بھائی صاحب کے قاتل کا کچھ پتہ چلا؟ ابھی تک تو کچھ پتہ نہیں چلا، میں نے کہا، تفتیش جاری ہے، انشاءاللہ بہت جلد سراغ مل جائے گا۔ نازلی کی کوئی خبر ملی؟ نہیں، ابھی اس طرف بھی اندھیرا ہے، میں نے سادہ سے لہجے میں جواب دیا۔ میں کل لائل پور کے گول بازار کا چکر لگاؤں گا، میرے لائق جو بھی خدمت ہو بتائیں۔ ریاض علی نے تعاون آمیز لہجے میں کہا، میں ہر قسم کی مدد کے لیے تیار ہوں، میں اسی سلسلے میں آیا ہوں۔ جی حکم ملک صاحب، اس نے مؤدب انداز میں کہا۔ پھر اسے جیسے کچھ یاد آ گیا، فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ٹھہرے، پہلے میں آپ کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرتا ہوں۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ ایسے کسی بھی بندوبست کی فی الحال ضرورت نہیں ہے، میں جب تک تمہارے بھائی کے قاتل کو گرفتار نہ کر لوں اس حویلی کا پانی بھی مجھ پر جائز نہیں۔ میرے لہجے کی تاثیر نے اسے متاثر کیا اور وہ خاموشی سے بیٹھ گیا۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا، مجھے پتہ چلا ہے جس رات چودھری نیاز علی کا قتل کیا گیا اسی شام 2 اجنبی افراد آپ کی حویلی کا پتہ پوچھتے پھر رہے تھے۔ یہ میرے لیے بالکل نئی اطلاع ہے۔ ریاض علی نے چونکتے ہوئے کہا، میں اس وقت سرگودا گیا ہوا تھا، لیکن بہرحال بعد میں تو یہ بات میرے علم میں آنا چاہیے تھی۔ آپ کو کس نے بتایا ہے؟ میں نے کہا، عام طور پر اپنی معلومات کے ذرائع ہم بتایا نہیں کرتے، لیکن چونکہ یہ اطلاع آپ کے گاؤں ہی کے ایک بندے نے ہم تک پہنچائی ہے، اس لیے نام بتا دینے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ ریاض علی نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، اس بندے کا نام شمسو موچی ہے؟ ہاں، اس نام کا ایک موچی ہمارے چک میں ہے تو۔ ریاض علی نے کہا، میں ذرا بھابھی جمیلہ سے اس بارے میں پوچھتا ہوں۔ وہ اٹھ کر حویلی کے اندرونی حصے میں چلا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد آ کر اس نے بتایا کہ جمیلہ بھی ان دونوں اجنبی افراد کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ میں نے کہا، ان دونوں افراد کے نام ہمیں رنگو اور جبرو معلوم ہوئے ہیں، کیا تم ان ناموں کے افراد کو جانتے ہو؟ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، یہ نام میں نے پہلی مرتبہ سنے ہیں۔ اور ملک نظام دین؟ نہیں جناب، میں اسے بھی نہیں جانتا۔ میں نے کہا، تم اپنی بھابھی جمیلہ کو یہاں بلا لو یا پھر اس سے پوچھ کر آؤ، آیا وہ رنگو یا جبرو یا نظام دین ملک میں سے کسی کو بھی کسی بھی حوالے سے جانتی ہے؟ وہ ایک مرتبہ پھر اٹھ کر اندر گیا اور واپس آ کر بتایا کہ جمیلہ ان تینوں ناموں سے ناواقف ہے۔ میں نے پوچھا، اکرم علی لاہور سے کب تک واپس آئے گا؟ امید ہے 1-8 دن میں آ ہی جائے گا۔ وہ آئے تو اس سے بھی ان مشکوک افراد کے بارے میں ضرور پوچھنا۔ میں نے تاکیدی لہجے میں چودھری ریاض سے پوچھا، ممکن ہے اسے کچھ معلوم ہو، میں آپ کی ہدایت کے مطابق یہ موجب عمل کروں گا۔ ریاض علی نے یقین دلانے والے انداز میں کہا، بلکہ میں اسے آپ کے پاس تھانے بھیج دوں گا۔ میں نے کہا، ریاض علی، میں تمہارے مقتول بھائی کی خوابگاہ کو ایک مرتبہ پھر دیکھنا چاہتا ہوں۔ کوئی خاص بات ہے کیا؟ ہاں، خاص بات ہی ہے، میں نے مبہم سا جواب دیا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ آئیں میرے ساتھ۔ میں نے حوالدار بہادر علی کو وہیں بیٹھنے کو کہا اور خود چودھری ریاض علی کے ساتھ مقتول چودھری کی خوابگاہ با الفاظ دیگر قتل گاہ میں پہنچ گیا۔ میں نے سرسری نگاہ سے خوابگاہ کا جائزہ لیا اور پھر ایک دیوار کے مخصوص حصے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، یہاں پر میں نے چودھری نیاز علی کی ایک تصویر لگی دیکھی تھی، وہ اب نظر نہیں آ رہی؟ ہاں، دیکھی تو میں نے بھی تھی، وہ پرسوچ انداز میں بولا۔ اس تصویر میں وہ اپنی تیسری بیوی نازلی کے ساتھ تھے۔ ہاں ہاں، بالکل وہی، میں نے تصدیقی لہجے میں کہا۔ کہاں گئی وہ تصویر؟ میں گھر والوں سے پوچھتا ہوں۔ اسی وقت خوابگاہ کے ایک کونے سے جمیلہ کی آواز ابھری، وہ تصویر میں نے یہاں سے اتار کر بڑے ٹرنک میں رکھ دی ہے۔ وہ جانے کب سے ہمارے پیچھے وہاں آ گئی تھی۔ مجھے پہلی مرتبہ اس کی موجودگی کا احساس ہوا تھا اور یہی کیفیت چودھری ریاض علی کی بھی تھی۔ میں نے جمیلہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مجھے اس تصویر کی اشد ضرورت ہے۔ وہ بولی، میں ابھی لے کر آتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد جمیلہ نے مذکورہ فریم شدہ تصویر لا کر مجھے تھما دی۔ میرے چہرے کے تاثرات کو دیکھتے ہوئے چودھری ریاض علی نے پوچھا، کیا آپ اس تصویر کی مدد سے بھائی صاحب کے قاتل تک پہنچنا چاہتے ہیں؟ کچھ ایسا ہی سمجھ لو۔ کیا کوئی جادو ٹونے کا چکر ہے؟ نہیں بھائی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔
میں جادو ٹونے کے مقابلے میں عملی جدوجہد پر ایمان رکھتا ہوں۔ میں نے وہ تصویر ایک خاص مقصد سے حاصل کی تھی جس کا ذکر بعد میں مناسب موقع پر آئے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں حوالدار بہادر علی کے ہمراہ چودھری کی حویلی سے نکل کر تھانے کی جانب روانہ ہو چکا تھا۔